مطلب پہلے ہمارے پاس x کی ویلیو 60 تھی، یہاں پر انہوں نے 60 کے بجائے 65 کر دی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی مین ویلیو آپ کے پاس 70 ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن آپ کے پاس 5 ہے۔ تو آپ کیا کریں گے، آپ کو یہ فارمولہ یاد ہونا چاہیے۔ جب آپ کو فارمولہ یاد ہوگا تو سمپل آپ نے کیا کرنا ہے، پوٹنگ کرنی ہے۔ x کی ویلیو آپ کے پاس کیا ہے، x کی ویلیو جو ہے آپ کے پاس 65 ہے، 65 آپ کے پاس x کی ویلیو ہے، مین کی ویلیو آپ کے پاس 70 ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو آپ کے پاس 5 ہے۔ سو x کی جگہ 65 پٹ کرے، مائنس میو ہے تو 70 جو ہے میو کی جگہ پٹ کرے، اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی جگہ 5 پٹ کرے، تو آپ کے پاس آ جائے گا 65 مائنس 70 تو -5 آئے گا، -5 ڈیوائڈیڈ بائی 5 تو اس سے آ جائے گا -1۔ تو -1 کو جب آپ زی اسکور میں دیکھیں گے تو اس سے آپ کے پاس جو ویلیو آئے گی وہ 0.3413 ویلیو آئے گی۔ تو 0.3414 کو جب آپ پلس کریں گے تو اس سے آپ کے پاس جو ویلیو آئے گی اس کو آپ 100 پر ملٹیپلائی کریں، تو جب 100 پر ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 84%۔ اب سمجھ آ گئی؟ جی سر آ گئی ہے۔ اوکے جی سر ہمارے پاس مائنس میں آنسر آئے گا یا پلس میں آئے گا تو ہم نے 0.5 کو ہمیشہ پلس ہی کرنا ہے یا کسی میں مائنس بھی کرتے ہیں؟ نہیں، کچھ کیسز میں اس کو آپ لوگوں نے مائنس بھی کرنا ہے، اب وہ کیس آنے والا ہے تو وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ سو یہاں پر ایک تیسرا اگزامپل بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ خود سے جو ہے اسی طرح سے ڈیٹا کو چینج کرتے ہوئے آپ کیا کریں، آپ اس کا جو پرسنٹیج وغیرہ ہے زی اسکور جو ہے وہ معلوم کرنے کے قابل ہو جائے۔ اب یہاں پر آپ کو اگزامپل دیا گیا ہے جس میں کہتے ہیں کہ what percentage of the students who take this test are able to get score between 60 and 75 مین۔ اچھا جی، اب یہاں پر آپ کو دوسرا سچویشن دیا گیا ہے، ایم سی کیوز وہی ہے، ٹھیک ہے، صرف ڈیٹا انہوں نے چینج کی ہوئی ہے اور انہوں نے جو ہے کویسچن میں تھوڑی سی چینجز اس طرح سے کی ہے۔ اب یہ جو ہے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے مارکس جو ہے 60 اور 75 کے درمیان میں آئیں گے۔ تو یہاں پر آپ کے پاس کیا ہے، یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک نارمل کرو بنا لیتے ہیں۔ یہ نارمل کرو ہم نے بنا لیا، ٹھیک ہے، نارمل کرو جو ہے ہم نے بنا لیا، ٹھیک ہے۔ سو آپ کے پاس مین کیا ہے، 70 ہے، اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا ہے، 5 ہے۔ تو آپ کیا کریں گے، 5 ایک ٹائم 70 کے ساتھ پلس کریں گے اور ایک ٹائم مائنس کریں گے، ٹھیک ہے۔ سو اگر آپ ایک ٹائم پلس کرتے ہیں تو آپ کے پاس آئے گا یہاں پر 75، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کیا کرتے ہیں، آپ ایک ٹائم مائنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس آ جائے گا 65، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ویلیو آ گئی، تو یہ تو سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، زی اسکور کی اگر زی اسکور میں ہم اس کی پوٹنگ کریں تو پہلے جو ہے ہم کیا کریں گے، پہلے ہم اگر آپ لیفٹ سائڈ کو معلوم کرتے ہیں یا رائٹ سائڈ کو معلوم کرتے ہیں آپ کی مرضی ہے، تو ہم مثال کے طور پر پہلے جو ہے رائٹ سائڈ کو معلوم کرتے ہیں 75 کو، ٹھیک ہے۔ سو 75 مائنس 70، ٹھیک ہے، 75 مائنس 70 ڈیوائڈیڈ بائی 5، سو آپ کے پاس کیا آئے گا، 5 ڈیوائڈیڈ بائی 5۔ 75 سے 70 کو مائنس کیا تو 5 آ گیا نا، تو 5 1 0 5 آپ کے پاس 1 ویلیو آئے گی، ٹھیک ہے۔ سو جب 1 ویلیو آئے گی تو 1 کی ویلیو آپ کے پاس زی اسکور میں کیا ہے، 1 کی ویلیو آپ کے پاس زی اسکور میں 0.3413 ہے، تو اس 0.3413 کو ہم کیا کریں گے، یہاں پر اپنے ساتھ لکھ لیں گے۔ دوسرے سلائیڈ کی طرف میں جاتا ہوں، وہاں پر اس کو سالو کیا گیا ہے۔ سو یہاں پر آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، انہوں نے سب سے پہلے لیفٹ سائڈ کو لیا ہے، میرے خیال میں لیفٹ سائڈ کو انہوں نے لیا ہے، 60 کو لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، 60 کو لیا ہے۔ سو اب اگر آپ کیا کرتے ہیں، ایکس کی ویلیو آپ کے پاس کیا ہے، 60 ہے، ٹھیک ہے، ایکس کی ویلیو آپ کے پاس 60 ہے اور مائنس 70، تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا، آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی
-10, -10 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है 5 है, सो डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। इसी तरह से जो राइट साइड पर आपको वैल्यू दी गई है 75, तो x की वैल्यू 75, ठीक है, 75 - 70, इसी तरह से डिवाइड बाय 5, तो 75 से जब आप 70 को माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 5, सो 5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास आ गया 1, ठीक है। सो 1 की वैल्यू अगर आप क्या करते हैं, -2 की वैल्यू अगर आप जी स्कोर में देखते हैं तो वहाँ पर आपके पास जो जी स्कोर में -2 की वैल्यू आएगी तो वो क्या है, वो आपके पास ये वाली है 0.4772, जबकि 1 की वैल्यू अगर आप जी स्कोर में देखते हैं तो वो आपके पास 0.3413 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एडिंग द टू एरियाज अंडर द कर्व, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, सही है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इससे हमारे साथ क्या आएगा, 0.34 को आप ऐड करें 0.47 के साथ, तो इससे आपके पास क्या आएगा, इससे आपके पास एडिंग द टू एरियाज अंडर द कर्व वी गेट, इससे आपके पास आ जाएगा 0.8185। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक कंसेप्चुअल है, मैंने आपको बताया था कि 0.8185 है ना, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब आप राउंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और राउंडिंग कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। 0.8185 है, तो जब आप 100 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है, तो इससे आपके पास क्या वैल्यू आएगी, इससे आपके पास आएगी 81%, ठीक है, 81%, 81% आएगी। सो 85%, 60 to 70। अच्छा जी, यहाँ पर चूंकि हमारे साथ ये दो स्टैंडर्ड हम पीछे गए थे, ठीक है, एक स्टैंडर्ड हमारे पास 65 था और दूसरा स्टैंडर्ड जो है वो क्या था, 60 था, मतलब दूसरे स्टैंडर्ड जो है हमारे साथ 60 पर गया था, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो ये वैल्यू आई है 0.4772, तो इसको जब हमने क्या किया, इसको जब हमने ऐड किया, ठीक है, कैसे ऐड किया, जब इसको हमने 0.5 के साथ ऐड किया तो इससे हमारे पास 0.8185 आंसर आया, ठीक है, और 100 पर मल्टीप्लाई किया तो इससे हमारे पास 81% आया। इसके अलावा हमारे पास जो राइट साइड पर है, मतलब 70 से 75 तक, तो ये हमारे साथ फर्स्ट स्टैंडर्ड में फॉल करता है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड में फॉल करता है, और इसी तरह से इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 0.3413 है। तो 0.3413 को अगर हम 0.5 के साथ क्या करते हैं, 0.5 के साथ इसको ऐड करते हैं, तो इससे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, अच्छा जी, 85% स्टूडेंट स्कोर गेट 60 to 75%। अच्छा जी, असल में इन्होंने क्या किया है, असल में इन्होंने इन दोनों को ऐड किया हुआ है, ये 0.4772 और इसी तरह से जो 0.3413 है, इस दोनों को आप ऐड करें तो इससे आपके पास क्या वैल्यू आएंगी, आप ज़रा ऐड करें और मुझे बताएं खुद ही। तो इससे आपके पास इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं, ठीक है, ये वाला मतलब ये वाला और ये वाला जब आप ऐड करते हैं तो इससे आपके पास वैल्यू आ जाती है 0.8185। तो इसको जब आप 100 पर मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आपके पास 81.85 आएगा। तो 81.85 है, तो अगर आप देखें 81.85, सो ये 5 ख़त्म हो गया, ये 8 जो है 1 से ज़्यादा है, तो इसको आप ख़त्म करके 81 की जगह आप क्या कर सकते हैं, 82 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपके पास 82% जो है आपके पास आ जाएगा। आंसर के 82% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60 से 75 के दरमियान में आए हैं। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ, सॉल्व हो गया। इसकी समझ आ गई आपको क्या नहीं? जी सर, आ गई है सर। 85 दोनों को प्लस करना है। जी जी बोले।
بلکہ 85 کی سمجھ نہیں آئی، 85 کیسے آیا؟ 81 بھی تو 85 آ گئی۔ یہ نہیں ہے، یہ اصل یہ میں دیکھیں یہ یہ 0.8185 سلائڈ ہے وہاں نا، سے کٹی ہوئی ہے۔ تو اس کو جب ہم ملٹیپلائی کریں گے ٹھیک ہے، تو اس سے ہمارے ساتھ 81 پوائنٹ، یہ دیکھیں یہاں پر پوائنٹ یہاں پر لکھا گیا ہے اور پھر باقی نمبر یہاں پر لکھے گئے ہیں، تو 81.85 آتا ہے۔ تو اس کی اگر ہم راؤنڈنگ کریں 5 ختم ہو جائے گا، 8 جو ہے یہ 1 سے زیادہ ہے تو پھر 1 جو ہے یہ ایڈ ہو جائے گا، تو اس سے 81 نہیں آئے گا، 82% آ جائے گا۔ سو 82% ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کے مارکس 60 to 75 ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 65-75 کے درمیان آئے ہوئے ہیں۔ جی سر دوبارہ بتائیں، 81-85 کیسے آتا ہے؟ 81.85 ہے نا؟ نہیں سر، ہم نے وہ ایریا کاؤنٹ کیا نا، اس میں 0.5 ایڈ کیا 3413 میں، تو اس میں تو 84 آتا ہے نا، 0.5 اس 84 میں نہیں ہے آتا۔ 0.5 کو ایڈ نہیں کیا ہے، اس میں دونوں سائڈوں پہ جو ویلیو ہے نا، ایک طرف -1 سر کو تو بولنے دو۔ دیکھیں میں سر کے 0.4772 ساتھ بات کر رہی ہوں، آپ کے ساتھ ہے، نہیں کر رہی۔ 0.4772 ہے، اس کو آپ ایڈ کریں 0.3413 کے ساتھ، 2 + 3 کیا ہو گیا؟ 5 آ گیا، 7 + 1 8 آ گیا، 7 + 4 یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ 11 آ جائے گا، تو 1 یہاں لکھ دیا اور 1 کیری ہو گیا، تو 4 + 1 5 5 + 3 آپ کے پاس 8 آ گیا اور پوائنٹ کی جگہ وہی، تو 0.8185 آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جب آپ 100 کے ساتھ ملٹیپلائی کرو گے تو اس سے 81.85 آئے گا، تو یہاں پر 5 یہ سب سے کم ہے، یہ ختم ہو جائے گا، 8 جو ہے یہ 1 سے زیادہ ہے، تو یہ 8 جو ہے اس کی راؤنڈ اپ 1 کی جو ہے راؤنڈ اپ ہو جائے گی، 8 ختم ہو جائے گا، تو اسی طرح سے آپ کے پاس 82% آ جائے گا۔ تو 82% اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے مارکس 60 اور 75 کے درمیان میں آئے تھے۔ سر دوسرا جس کے اندر ہم نے 0.5 کو پلس کیا تھا، تو سر اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس پہ ہم 0.5 کو پلس کریں گے اور اس نہیں میں ہم ان دونوں کو 0.5 پلس کو کریں ہم گے؟ نے پلس نہیں کیا ہوا، یہاں پر ہم اس نے میں انہوں نے ہم سے 0.5 کو پلس دو نہیں کیا، پوچھ لیا نا۔ یہاں پر ہم نے 0.5 کو پلس نہیں کیا، دیکھیں یہاں پر ہمارے ساتھ 2 ویلیوز دی گئی ہے۔ اصل میں ایم سی کیوز کو اگر آپ دیکھیں تو ایم سی کیوز میں آپ کو کہہ رہے تھے کہ کتنے % اسٹوڈنٹ ہوں گے جن کے مارکس 60 اور 75 کے درمیان میں آئیں گے، تو آپ کے پاس ایکس کی ویلیو اب 2 ہے، ایک آپ کے پاس 60 ہے اور دوسری آپ کے پاس کیا ہے؟ 75 ہے، تو 60 آپ کے 75 پاس 70 سے نیچے ایسے ہیں اور 75 60 سے اوپر ہے، تو دونوں کو آپ 1 by 1 زی اسکور کے ذریعے ویلیوز نکالیں گے اور جو ویلیوز آئیں گے ان دونوں کو آپ 8 کریں گے اور پھر 100 پر ملٹیپلائی کریں گے۔ ٹھیک ہے سر، جب ہمارے پاس ایک ویلیو ہوگی تو ہم اس میں 0.5 کو پلس کریں ہاں گے، جی جب 2 ہوں گی بالکل، تو ان دونوں کو پلس ہاں کریں جی گے، بالکل، ایسے ہی؟ کنڈیشن کے ٹھیک مطابق ہے، ہم اس کو تھینک یو پلس سو مچ سر۔ مائنس کریں گے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ ایم سی کیو سے اپنے لیے ڈیٹا نکالنا، اس کا طریقہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ اگزامپل کو دیکھ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ زی اسکور پاپولیشن، آپ کے پاس ایک پاپولیشن ہے، ٹھیک ہے، جن کی جو مین مطلب ایوریج آئی کیو اسکور ہے وہ کیا ہے؟ 100 ہے۔ ایوریج کا میں نے آپ کو بتایا تھا، مین آ گیا تو مین آپ کے پاس کیا ہے؟ مین کی ویلیو آپ کے پاس 100 آ گئی، ٹھیک ہے۔ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا دیا ہے؟ اسٹینڈرڈ ڈیویشن آپ کو یہ والا 15 دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے، 15 آپ نے لکھ دیا۔ اب کہتے ہیں کہ if IQ score of person is 110، اگر ایک بندے کی آئی کیو اسکور جو ہے وہ 110 ہو، ہاؤ ڈو یو کمپیئر ہیم ٹو دا ریسٹ پیپل، تو آپ کیسے اس کو باقی لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرو گے کہ باقی لوگوں کی جو آئی کیو لیول ہے وہ کتنی ہوگی؟ تو ایکس کی ویلیو یہاں پر آپ کے پاس کیا آئے گی؟ ایکس کی ویلیو یہاں پر آپ کے پاس 110 آئیں گی، ٹھیک ہے۔ سو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ایک گراف بنا لیتے ہیں تاکہ آپ اسٹوڈنٹس کو آسانی ہو، باقی وہی چیزیں گراف ہوگا ہمیں ایم سی کیوز میں کیا یہ لکھا ہوگا ادھر؟ سر 110 کہاں سے آیا ہے؟ یہ دیکھیں یہاں سر پر 110 دیکھیں، لکھا ہوگا ادھر؟ یہ 110 یہ دیکھیں،
سر یہ تو کوشچن کے اندر تو نہیں ہے، یہ تو انہوں نے الگ سے نوٹ یہ نہیں دیا ہوا. کوشچن کے اندر ہی ہے، یہ آپ کو کہہ رہے ہیں if IQ score of a person، اسی پاپولیشن میں سے اگر ایک بندے کی IQ score جو ہے وہ 100% مطلب 110% ہو، تو باقی پاپولیشن میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کی IQ سے ہم اس کو کیسے کمپیئر کریں گے، ٹھیک ہے، ان کی IQ کیا ہوگی. تو ہم کیا کریں گے، مین ہمارے پاس کیا ہے، 100 ہے، ٹھیک ہے، 100 ہے، جبکہ 110 یہ 100 سے زیادہ ہے، تو ہم کیا کریں گے، یہاں پر آگے لکھیں گے 110، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے ساتھ فرسٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن آ جاتا ہے. سو اب ہم کیا کریں گے، فارمولا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ z = x - μ ڈیوائڈیڈ بائی اسٹینڈرڈ ڈیویشن. تو اسی میں ہم کیا کریں گے، اسی میں ہم اس ڈیٹا کو کیا کریں گے، پٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اس ڈیٹا کو ہم کیا کریں گے، پٹ کریں گے. سو زی اسکور وہی آ گیا، ایکس کی جگہ ہم کیا لکھیں گے، 110 لکھیں گے -100، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا ہے، 15 ہے، 15 ہے. سو اب جب آپ 110 سے 100 کو مائنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس آئے گا 10 ڈیوائڈیڈ بائی 15. سو 10 ڈیوائڈیڈ بائی 15 کرے، آپ کے پاس کیا آئے گا، اس سے 0.6، ٹھیک ہے، 0.6 ہے. تو اب آپ کیا کریں گے، اب آپ 0.6 میں اس کو ہم دیکھیں گے، جو زی اسکور ہے وہاں پر ٹیبل میں ہم 0.6 کی ویلیو دیکھیں گے یا 0.66 کی. سو ٹیبل کی طرف چلتے ہیں. 0.6 میں اگر آپ ٹیبل میں دیکھیں تو بالکل 0.6 کے سامنے یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، جس کو میں نے ٹک کیا، کیا ویلیو ہے، 0.2257. 0.2257. یہ آپ کے پاس ویلیو آ گئی. اس کو آپ اپنے ساتھ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. 2257. یہ آ جی گئی سر. 0.66 ہے تو 0.2257، یا اگر یہاں پر آتا ہے تو اچھا جی صحیح ہے، 0.6 ہے تو 0.2257 یہ ویلیو آ گئی. اس کو اپنے ساتھ یاد رکھیے گا. آگے چلتے ہیں. اچھا جی، تو 0.67 آپ کے پاس ویلیو آ گئی، ٹھیک ہے. تو اس کی جب ہم نے کیا کی، زی اسکور میں اس کی ہم نے ویلیو دیکھی تو اس سے ہمارے پاس کیا ویلیو آئی، اس کو اب ہم یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے، 0.66 یا 0.67 تو دو ویلیوز ہے پوائنٹ کے بعد، تو اگر ایک ہوتی تو 0.6 ہمارے پاس پھر یہ آتا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس آتا 0.6، اور 0.6 کے سامنے جو ویلیو ہے اس کو ہم لکھتے. لیکن چونکہ ہمارے پاس 0.67 ہے تو 0.67 یہ 0.6 ہو گیا، اور ہم اوپر آئیں گے 7 کی طرف، ٹھیک ہے. تو 7 یہ اوپر آپ کو یہ اسکور دیا گیا ہے، تو 0.07 کی طرف آئیں گے. تو بالکل اسی طرح سے سامنے آتے یہاں پر دیکھیں تو 0.2486 یہ ایک ویلیو ہے، 0.2486. تو اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو ہم لیں گے، ٹھیک ہے، اس کو ہم لیں گے، اور اب ہم آگے پٹ کریں گے. یہاں پر دیکھیں، یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، with an IQ of 110 your Z score جو ہے وہ پلس 0.67 ہے. تو جب 0.67 کو ہم نے زی ٹیبل میں دیکھا تو 0.67 کا جو ایریا ہے وہ ہمارے پاس کیا آیا، 0.2486 آیا، وہی جو کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے، ٹھیک ہے، کہ پہلے 0.6 کے سامنے جو ویلیو ہے اس کو دیکھیں گے، اور پھر آگے 7 اوپر جو 0.7 دیا گیا تھا تو اس ٹیبل میں جا کر نیچے آئیں گے، 0.6 کے سامنے جو ویلیو آتی ہے اس کو ہم 8 کریں گے، ٹھیک ہے، مطلب اس کو ہم سلیکٹ کریں گے. سو وی نو دیٹ ایریا اپ ٹو دا مین 0.5 کے برابر ہے، صحیح ہے. سو وی نو دیٹ آؤٹ اسکور واز ابو دا مین، ہمارے پاس جو آؤٹ اسکور تھا یہ مین سے اوپر تھا، مطلب 110 یہ مین سے اوپر تھا، مین ہمارے پاس کیا تھا، 100 تھا. سو وی ایڈ 2 نمبرز ٹو گیٹ، جب 0.5 کو ہم 0.2486 کے ساتھ 8 کریں گے تو اس سے ہمارے پاس آ جائے گی
0.7486, ठीक है। सो देयरफॉर योर परसेंटाइल रैंक टर्म IQ 74%। सो बाकी स्टूडेंट्स या जो बाकी पॉपुलेशन है उनकी जो IQ लेवल होगी वो क्या होगी, 74% होगी इस दूसरे बंदे के बनिस्बत जिनकी IQ लेवल क्या थी, जिनकी IQ लेवल 110 थी। तो यहाँ पर 74.86 है, तो वही काम आप कर सकते हैं। 6 कम है 8 से, ये ख़त्म हो गया। 8 जो है ये 4 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये इसकी राउंडिंग करेंगे, ये हमारे पास 75% बन जाएगा, ठीक है। सो 75% पॉपुलेशन की जो IQ लेवल है वो क्या है, वो किसके बराबर है, मतलब अच्छा जी ये क्या है, डियर फॉर योर परसेंटाइल रैंक इन टर्म ऑफ IQ। सो मतलब बाकी पॉपुलेशन की जो IQ लेवल है वो 75% है, ठीक है। और जो पहले वाले की IQ लेवल थी वो क्या थी, 110 थी। तो इसकी समझ आ गई आपको क्या नहीं? जी सर आ गई। अच्छा जी, तो यही MCQs है, ठीक है। इसको आप इस पर प्रैक्टिस करें तो इससे आपकी जो तैयारी, ये वैल्यू निकली है 0.7486, ये कैसे आई है? अच्छा जी, कौन सी 0.7486 ये वैल्यू कह रही है आप? जी जी अच्छा जी सर। जी, सबसे पहले देखिए आपके पास अगर एक डिजिट हो 1 आया हो, ठीक है, या 1.5 आया हो, ठीक है, तो वो बिल्कुल मतलब दो वैल्यूज़ होते हैं, तो इसके सामने जो वैल्यूज़ आएंगे वो आप लिखेंगे। लेकिन अगर आपके पास 3 वैल्यूज़ आ जाए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.67, तो अब 6, नहीं सर, ये मुझे ये समझ आ मैं गई है, दूसरे स्टूडेंट्स ये को मुझे बता टेबल रहा से हूँ, फिर देखना आ आप, गया है मेरा क्वेश्चन। हाँ जी, मैं फिर आपको अच्छा सर, सॉरी बताता हूँ। सर, मुझे लगा पहले उस दूसरे स्टूडेंट्स की क्वेश्चन जो है उसको मैं ठीक है क्लियर ठीक है करूं। सो यहाँ पर सर, आपके मुझे पास लगा आप मेरे क्वेश्चन को वो भी आ रहा है, वो भी इसमें कवर हो रहा है, तो दोनों सुने इसको। ठीक है सर 0.67 है, ठीक है, ठीक है सर 0.67 है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जाएंगे जी स्कोर टेबल की तरफ। जी स्कोर टेबल की तरफ अगर जाएंगे, अगर दो वैल्यूज़ आपके पास होते जी स्कोर के, तो अगर दो वैल्यूज़ होते तो फिर बात जो है यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती कि अगर 0.6 होता तो 0.6 के सामने जो वैल्यू है आप इसी को पुट करते हैं। लेकिन दो वैल्यू के बजाय 3 वैल्यूज़ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0.6 के सामने बिल्कुल इसी तरह से आते आते हम 7 के नीचे रुकेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर आप देख सकते हैं 7 हमारे पास तीसरी वैल्यू थी, तो 7 के बिल्कुल नीचे आते आते 0.6 के सामने जो वैल्यू आएगी उसको हम लेंगे, तो ये आपके पास 0.2486 आ गई, ठीक है। इसको आपने उठा लिया, इसको आप क्या करेंगे, इसको अब आप 8 करेंगे, किसके साथ, 0.5 के साथ। जब आप इसको 0.5 के साथ 8 करेंगे तो इससे आपके पास क्या वैल्यू आएंगी, इससे आपके पास जो वैल्यू आएंगी वो क्या है, 0.7486, ठीक है। 0.2 इसको आप 8 करें 0.5 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.7, तो यहाँ पर 0.7485 आ गया, ठीक है। इसको 100 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 74.86 आ जाएगा, और इसको फिर इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि 74% बाकी जो पॉपुलेशन है उनकी IQ लेवल है। समझ आ गई? अब समझ आ गई आपको? सर, जब इस पूरी वैल्यू को हम 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई और आंसर आता है नहीं आता, कैलकुलेटर पे? कोई और आंसर नहीं आता। आप प्लस करें ना, सर मैंने सर मैंने किया है ना देखिए रुकिए एक मिनट। कोई और आंसर नहीं आता। मैं आपको यहाँ पर प्लस करके देता हूँ, 0.2486, 0.5, तो इसको आप प्लस करें, इससे क्या आएगा, 0 के 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पॉइंट पॉइंट पर जगह अपनी जगह आ जाएगा, 5 + 2 ये आपके पास 7 आ जाएगा, फिर वही 4 आ जाएगा, फिर वही सर 8 आ जाएगा, और वही 6, ठीक है सर। तो इस तरह से आप लोगों ने करना है, सही है। सो ये जी बाकी सर। एग्जाम्पल जो है इस पर आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करना।
نہ آتی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ لوگ مجھے SMS کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ باقی اگزامپل ہے اور اس میں کوئی دوسری چیز جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے سر۔ یہ آپ کا یونٹ نمبر 4 بھی کور ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، سو اس کو آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ آپ کا ایگزام زیادہ تر MCQs یونٹ نمبر 1 2 3 4 5 6 اس سے زیادہ MCQs آئیں گے، تو یہ آپ کو پانی کی طرح سے آنے چاہیے۔ یہ ایک اگزامپل آپ کو دیا گیا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ایک امریکن مرد ہے، ٹھیک ہے، مرد حضرات ہے جن کی عمر 21 سے 30 سال کے درمیان میں ہے۔ یہ آپ کو جسٹ کنفیوز کرنے کے لیے یہ ایج اس میں مینشن کی ہے۔ اصل جو ڈیٹا ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی جو مین ویٹ ہے ان لوگوں کا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے 156 ہے، 156 ہے، اور ان کی جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے وہ 8 پاؤنڈ ہے۔ اس کے بعد آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس پاپولیشن میں سے ایک بندے کو رینڈملی جو ہے بائی چانس ان کو آپ کیا کر لیں، سلیکٹ کریں، تو کتنی % چانسز ہو سکتے ہیں کہ ان کا ویٹ جو ہے 160 پاؤنڈ ہو یا اس سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتا ہے کہ مین آپ کے پاس کیا ہے، مین آپ کے پاس 156 ہے۔ اسی طرح سے آپ کو جو دیا گیا ہے ایکس کی ویلیو، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ 160 ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ سو 160 جو ہے یہ آپ کے پاس ایکس کی ویلیو ہو گئی، اور اگر اس سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ آپ کے پاس کیا آتی ہے، یہ آپ کے پاس باقی جو ڈیویشن ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے، اس کو کور کرتی ہے۔ سو یہاں پر آپ کے پاس فارمولہ دیا گیا ہے، یہ فارمولہ آپ کے پاس موجود ہے۔ سو اگر آپ اس کو پٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکس کی جگہ آپ 160 پٹ کرتے ہیں، اور مائنس میو کی جگہ آپ 156 پٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ڈیویژن اور پاؤنڈ کی جگہ جو ہے، سوری، سگما کی جگہ آپ 8 پٹ کرتے ہیں۔ تو 160 سے جب آپ 156 کو مائنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس آ جائے گا کیا، آپ کے پاس آ جائے گا 4 ڈیوائڈڈ بائی 8۔ تو اس کو جب آپ ڈیوائڈ کریں گے آپ کے پاس کیا ویلیو آئے گی، کوئی ڈیوائڈ کر کے مجھے بتائیں۔ 0.5 آئے گی، 0.5، ٹھیک ہے، 0.5 آ گئی آپ کے پاس۔ سو اب 0.5 کو آپ کیا کریں گے، زی اسکور میں دیکھیں گے۔ سو جب آپ نے 0.5 کو زی اسکور ٹیبل میں دیکھا تو اس سے آپ کے پاس جو ویلیو آئی وہ 0.1915 آ گئی، ٹھیک ہے، 0.1915 آ گئی۔ سو یہاں پر آپ کو کیا دیا ہے، یہاں پر آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس کتنی % چانسز ہوں گے کہ ایک بندے کا ویٹ جو ہے وہ 160 پاؤنڈ ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا۔ سو ہمارے پاس دیکھیں 160 پاؤنڈ جو ہے یہ ایکس کی ویلیو ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی اسپیسیفائی ہمیں نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ دوسری جو آپ کے پاس ایریا آتا ہے 160 کے آگے آپ کے پاس جو ایریا آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ والی جو اس کو ہم نے ریڈ لائن سے مینشن کی ہوئی ہے، تو یہ اب برابر ہے 0.5 کے، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پر کیا ہے، probability that mean weight of American male between 21 will be 160 or more is about 31%۔ سو یہاں پر یہ 0.5 کے برابر آتا ہے۔ سو ہمیں جو ویلیو دی گئی ہے وہ 160 ہے، ٹھیک ہے، اور 15 جو باقی جو ویلیو دی گئی ہے مطلب اور مور سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی اسپیسیفائی نہیں ہے، لیکن جو ایریا اس نے گھیری ہوئی ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، برابر ہے 0.5 کے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے ساتھ ایریا انڈر دا نارمل کرو کے دونوں سائڈ ایک ہمارے ساتھ 0.5 کے برابر ہے اور دوسرا بھی۔ سو اس 0.5 میں اس نے جو فرسٹ سٹینڈرڈ ہے وہ کور کیا ہوا ہے 160، لیکن جو دوسرا سٹینڈرڈ ہے اس میں کوئی اسپیسیفائڈ ویلیو نہیں ہے، تو وہ ہمارے پاس وہ اب بھی 0.5 کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، ہم اسی 0.5 کو ہم 0.1915 سے مائنس کریں گے، تو اس سے ہمارے پاس جو ویلیو آئے گی تو وہ پھر کیا ہوگی، 0.308 اس طرح سے آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کو جب ہم کیا کریں گے، ملٹیپلائی کریں گے 100 کے ساتھ، تو اس سے آپ کے پاس جو پرسنٹیج آئے گا وہ 31% آئے گا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 31% چانسز ایسے ہے کہ 21 سے لے کر 30% جو 21 سے لے کر 30 سال کے جو عمر کے لوگ ہیں ان میں سے 31% چانسز ایسے ہیں کہ ان کی ویٹ جو ہے وہ 160 پاؤنڈ ہو یا اس سے زیادہ ہو. 31% چانسز ایسے ہیں. سو یہاں پر آپ کا کویسچن تھا کہ یہ مائنس کیسے آیا ہے یا ہم اس کو کیسے مائنس کریں گے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہم مائنس کریں گے. سو یہاں اگر آپ دیکھیں آپ کو جو ایکس کی ویلیو ہے ایگزیکٹ 160 دی گئی ہے اور پھر آپ کو بتایا گیا ہے کہ اور مور اس سے زیادہ ہو سکتی ہے, مطلب 160 ہو یا اس سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے, سو 160 آپ کے پاس یہ اگر آپ اس کو نارمل کرو میں دیکھیں تو یہ آپ کے فرسٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن میں آتی ہے. اس کے علاوہ اور مور جو دیا گیا ہے تو وہ اسپیسیفائڈ نہیں ہے, یہ وہ والی ایریا جو ہے آ جاتی ہے اور مور میں, تو یہ آپ کے پاس برابر ہے 0.5 کے. تو یہ ہمارے پاس اسپیسیفائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس 0.5 کو ہم کیا کریں گے, 160 سے جو آنسر آیا ہو آتا ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے, اس سے ہم 0.5 کو مائنس کر دیں گے تو یہ والا ایریا جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمارے پاس جو آنسر آئے گا اس کو پھر 100 سے ملٹیپلائی کریں گے اور اس طرح سے ہمارے پاس وہ آنسر آ جائے گا پرسنٹیج میں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ سر آ گئی. اچھا جی, بالکل اسی طرح سے اگر آپ کے پاس آنسر جو ڈیٹا تھی وہ لیفٹ سائڈ پر تھی اور وہ آپ کو کہتے کہ 140 پاؤنڈ کن کی ہو سکتی ہے, مطلب کتنے لوگ ہوں گے جن کی ایج جو ہے 140 ہو یا اس سے کم ہو, تو پھر بھی ہم کیا کرتے 0.5 کو پھر مائنس کرتے. ٹھیک ہے, جی سر. اچھا جی.